میں جی بڑا سدھا، میں بڑا کبا ہے، میں فلاں میں فلاں. اپنے بارے میں بھی کبے بن جائیں، اپنے بارے میں بھی سیدھے بن جائیں. دراصل سیدھا ہونا اپنے بارے میں ہوتا ہے. اگر بڑی مجلس میں آپ نے کسی کو بے عزت کر دیا، کسی کو رسوا کر دیا، وہ کیا سیدھا پن ہوا؟ اس سے ٹیڑھا پن اور الٹا پن کوئی نہیں ہے. لہذا اپنے اخلاق کو درست کیجئے اور سب سے پہلے اپنے عقیدے کو توحید پر گامزن کیجئے. اپنی نظر کو، اپنی فکر کو، اپنی اساس اور بنیاد کو خالصتاً اللہ کے لیے کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو من حیث الوجوہ مانیے، من کل الوجوہ مانیے. یہ نہیں کہ فلاں امام کے واسطے سے، فلاں مفتی کے واسطے سے، فلاں محدث کے واسطے سے، فلاں فقیہ کے واسطے سے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ مانیے. جس طرح صحابہ نے مان کے دکھایا تھا تو ان کے ایمان کی گواہی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں درج کر دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت یافتہ کا لیبل اپنے اوپر لگوانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ. ایسا ایمان اللہ پر بھی لاؤ، رسول پر بھی لاؤ، اور اس کے بعد اپنے معاملات کی درستگی کی طرف توجہ کرو. ابلیس سے یارانہ بھی بتا حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد، کبریائی اللہ رب العزت کی پاک ذات کے لیے ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، حبیب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ذات مطہرہ پر. معزز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، انسان کی زندگی عمل کے ساتھ منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے. جس انسان کی زندگی سے عمل اور حرکت ختم ہو جاتی ہے، وہ زندگی چاہے دنیاوی ہو یا دینی، وہ بے معنی، بے مقصد ہو جاتی ہے. لہذا اعمال چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں، دنیاوی اعمال ہوں یا دینی اعمال ہوں، دنیاوی کام ہوں یا اخروی نجات کے کچھ عمل ہوں، یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کو با مقصد، با معنی اور اس کی جو پیدائش کا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں. جس شخص کی زندگی سے عمل مفقود ہو جاتا ہے، حرکت اور بھاگ دوڑ اور زندگی کے اندر جو وہ فارمولہ ہے کہ حرکت میں برکت ہے، وہ ختم ہو جائے تو پھر اس کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے. عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھے اعمال ہیں اور کچھ برے اعمال ہوتے ہیں. ہر عمل کی کچھ نہ کچھ بنیاد ہوتی ہے، اساس اور عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر انسان عمل کرتا ہے. اچھا عمل کرے گا، اس کی کوئی اساس، کوئی بنیاد، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی مقصد اس کے ساتھ جڑا ہوگا. برا عمل کرے گا تو اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی شخصیت، کوئی بات منسلک ہوگی جس کی بنیاد پر وہ برا عمل کر رہا ہوگا. حتیٰ کہ زندگی کو چلانے کے لیے انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے،
نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس کا بھی مقصد ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا، اپنی زندگی، اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو اچھا کرنا، 4 پیسے کمانا تاکہ آنے والی نسلوں کے کام آ سکیں۔ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی بنیاد، اساس اور کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن نیک اعمال جو ہیں ان کے اندر ایک خاص مقصد اور اس کے پس پشت ایک خاص عقیدہ اور نظریہ اور فکر کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی اچھا عمل کرتے ہیں، اس کی اساس اور بنیاد آپ کے عقیدے پر مبنی ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے دماغ اور دل میں چلنے والے خیالات اور خیالات کے پیچھے دوڑنے والی اور چلنے والی آندیاں اس پر مبنی ہے۔ اگر آپ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کوئی اچھا عمل کریں لیکن اس کی بنیاد اور اساس میں آپ کی فکر درست نہیں ہے، آپ کا نظریہ درست نہیں ہے، آپ کے عقیدے کے اندر ملاوٹ ہے اور آپ کے دل میں کھوٹ ہے اور آپ کے خیالات کی آندھی کسی اور سمت میں بہ رہی ہے، تو خانہ کعبہ کے اندر، حرم کے اندر بیٹھ کے کیا ہوا عمل بھی رائے گا اور بیکار جاتا ہے، اس کا کوئی نامہ اعمال کے اندر وزن نہیں بنتا۔ اور اگر یہی عقیدہ اور نظریہ اور فکر انسان کی درست ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ چرواہا جو اپنے گاؤں سے دور ہے، گھر بار سے دور ہے، باہر جنگل کے اندر، بیابان کے اندر بکریاں چرا رہا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آذان دیتا ہے، خود ہی تکبیر کہتا ہے، اکیلا ہی جماعت کروا کے اللہ کی نماز ادا کرتا ہے، اپنے فرض کی ادائیگی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے عقیدے اور نظریے کی بنیاد پہ اللہ رب العزت آسمان پر بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے، فرض کو ادا کرنے کے لیے نماز ادا کی ہے۔ اللہ آسمان پر خوش ہوتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو جنگل اور بیابان میں ہے۔ کیوں؟ اس کی اساس اور بنیاد درست ہے۔ جس بنیاد پر اعمال کی عمارت تعمیر کی جا رہی ہے، جس بنیاد پر نامہ اعمال کو بڑھایا جا رہا ہے، اس کاپی کا، اس دفتر کا، اس عمارت کا بنیاد اور اساس انتہائی مضبوط عقیدہ اور درست نظریہ اور فکر ہونی چاہیے، اور اعمال خالصتاً اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ سوال کیوں درپیش ہے کہ آج میرے اور آپ کے اعمال کے اندر خلوص اور نظریہ اور فکر اور اساس اور بنیاد ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے اعمال کی بنیاد کچھ دنیاوی چیزیں ہیں، کچھ غلط عقائد ہیں، کچھ غلط نظریات ہیں، جن کی بنیاد پر ہم نیک اعمال کرتے ہیں۔ ہم بڑی نیک اعمال کرتے ہیں، بڑی ہی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ابھی قربانی گزری ہے، ہم نے ذوق شوق، زور و شور اور اچھے طریقے کے ساتھ قربانی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کے رسول کی اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ لیکن میرے بھائی، اگر میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ اس کے بالمقابل درست نہیں ہے، اس کی بنیاد اور اساس میں میرا درست تصور نہیں ہے، تو پھر شور و شور کے ساتھ کیا ہوا عمل، لاکھوں پر لگایا ہوا حج کا عمل بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اساس اور بنیاد درست نہیں ہے۔ آپ کے دکان کی اساس اور بنیاد درست نہ ہو، دکانداری کرتے ہیں آپ، مارکیٹ کے اندر بزنس کرتے ہیں، بزنس کرنے کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے جوا کھیلنا ہے، آپ نے شراب پینی ہے، آپ نے پیسہ غلط کاموں میں ضائع کرنا ہے، یا اس منافع اور سرمایہ سے اپنی نسلوں کو اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی بجائے کوئی اور کام کرنا ہے، کوئی فضول اور لغو کام کرنا ہے، تو اس کاروبار کا بنیاد اور اساس غلط ہو جائے گی اور ایک دن وہ کاروبار بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ نیک اعمال
جن کی اساس کے اندر عقیدہ توحید نہ ہو، جن کی بنیاد کے اندر لا الہ الا اللہ کا منشور نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی بعثت کا صحیح مقصد اور آپ کو نبی ماننے کا تصور غلط ہو، وہ اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر ضائع اور رائگاں چلے جاتے ہیں، وہ دھتکارے ہوئے اور راندہ درگاہ ہوتے ہیں وہ اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر، نامہ اعمال کے اندر، اور کل قیامت والے دن میزان کے اندر جہاں پر نامہ اعمال تولے جائیں گے اور اس طرح تولا جائے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم کل قیامت والے دن میزان عدل قائم کریں گے، میزان انصاف قائم کریں گے۔ دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، اتنی جدید دنیا ہو گئی ہے، اور آنے والے سالوں میں اور دنوں میں اور لمحوں میں مزید جدید ہوتی جائے گی، لیکن ذرے کا وزن نہیں کر سکی۔ ایٹم کو توڑ ضرور لیا ہے، لیکن یہ جو آپ کی کھڑکی کے ذریعے سورج کی روشنی آتی ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے آئے ہیں، نہ اس کا وزن کر سکے ہیں، نہ اس کو ماپ سکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اتنی بھی نیکی ہوگی تو میں اس کو تول لوں گا، اور اگر اتنی بھی برائی ہوگی تو وہ بھی میرے نامہ اعمال کے اندر تل جائے گی، اس کا وزن ہو جائے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم میزان عدل اور میزان جو ہوگا وہ انصاف پر مبنی ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی اور برائی کو تول لیا جائے گا، کچھ نہیں چھوڑا جائے گا۔ لہذا اس لیے ضروری ہے جب ہر چیز کا وزن ہونا ہے، ہر چیز کا اللہ رب العزت نے میزان قائم کرنا ہے، اس کو تول کے ماپ کے آپ کے کھاتے میں ڈالا جانا ہے، تو پھر کیوں نہ نیک اعمال کا قبلہ درست کر لیا جائے، اپنے غلط تصورات پر سیاہی پھیر کے صحیح تصورات اور صحیح عقائد اور صحیح نظریات کو چوز کر لیا جائے، چن لیا جائے، تاکہ کل کو نامہ اعمال کے اندر نیک عملوں کا وزن بن سکے، نیک عملوں کی کوئی گل بات بن سکے، ان کا مول پڑ سکے، کل کو نیک عمل کام آ سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماتھوں کے اوپر محراب بنے ہوں، ہمارے گوڈوں اور گٹوں پہ سجدے کر کر کے پیشانیوں کے اوپر نشانات بنے ہوں، اور اللہ کے رسول فرمائیں سحقن سحقن ان کو لے جاؤ، اور اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کل قیامت والے دن آئیں گے لوگ سجدے کر کر کے پیشانیاں تھکی ہوں گی، سجدے کر کر کے گھسا گھسا کے پیشانیاں تھکی ہوں گی، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، ہم دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے۔ کیوں؟ قبلہ درست نہیں ہوگا، نظریہ، سوچ، فکر اور عقیدہ راہ راست پر نہیں ہوگا، صراط مستقیم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ، یہ دیکھ رہے ہو یہ رستہ جا رہا ہے، یہ ایک سیدھا رستہ جا رہا ہے، بڑا کھلا صاف شفاف رستہ ہے، ترکتکم علی ملت البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تم کو ایک واضح راستے پر چھوڑ رہا ہوں، ایک روشن اور عمدہ اور عقیدے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، حتیٰ کہ اتنا روشن عقیدہ اور اتنا عمدہ رستہ، صاف اور واضح رستہ ہے کہ اس کی رات بھی اتنی ہی روشن ہے جتنا اس کا دن روشن ہے، جتنا دن صاف شفاف اور عمدہ ہے، میں اس دین پر، اس رستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات کی تاریکی بھی اتنی ہی روشن ہے جتنی دن کے اندر روشنی ہے۔ صحابہ یہ دیکھو، یہ خیال کرو، یہ صراط مستقیم ہے، یہ بڑا صاف شفاف اور کھلا رستہ ہے، یہ قرآن کا اور سنت کا رستہ ہے، یہ ساتھ پہ پگڈنڈیاں جا رہی ہیں، کوئی رستہ چھوٹا سا ادھر کو جا رہا ہے، چھوٹی سی منڈیر ادھر کو جا رہی ہے، کوئی بائی پاس جا رہا ہے، کوئی لنک روڈ نکل رہا ہے، یہ سارے شیطان کے رستے ہیں، تم نے بھٹکنا نہیں ہے۔ اگر صراط مستقیم پر رہنا ہے اور نماز کے اندر دعا کرنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کا رستہ دکھا دے، اللہ پھر تمہیں صراط مستقیم کا رستہ دکھا بھی دیں گے۔ اب نماز کے اندر جو سورہ فاتحہ پڑھے گا وہی دعا کرے گا، جو پڑھتا نہیں ہے اس کی دعا کہاں گئی؟
मौलवी की अगर सुबहान अल्लाह रकू में कही हुई और सजदे में सुबहान रब्बियल आज़ीम कही हुई तुम्हारे काम नहीं आती, तो इमाम साहब की पढ़ी हुई फातिहा भी कोई काम नहीं आएगी। इमाम साहब की फातिहा पे इक्तिफा करने वालों, सिराते मुस्तकीम से अल्लाह के रसूल ने कहा दुआ किया करो, हर नमाज में मांगा करो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखा दे, सीधे रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई कर दे, सीधे रास्ते की तरफ मुझको चला दे। ऐ दुनिया वालों, वही सीधे रास्ते पर चल सकेगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर नमाज पढ़ेगा। अगर इमाम की सुबहाना रब्बियल आज़ीम पढ़ी हुई तुम्हारे रुकू में किफायत नहीं करती, तो थोड़ा सा ठंडे दिल के साथ, ठंडे दिमाग के साथ एयर कंडीशन लगा लें। अगर ज्यादा गर्मी है तो बैठ के सोचें सूरह फातिहा कैसे काम कर जाती है। अगर सुबहाना रब्बियल आला और सजदे और रुकू की दुआएं इमाम पर इक्तिफा नहीं होता, तो फिर सूरतुल फातिहा के अंदर भी इमाम पर इक्तिफा नहीं होता। क्यों? सिराते मुस्तकीम और सीधा रास्ता आमाल के लिए इंतहाई जरूरी है, जिसके आमाल के अंदर अकीदा तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ उसवा और नमूना नहीं होगा, वो आमाल अल्लाह की बारगाह के अंदर कोई अहमियत नहीं रखते। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामी, पेशानियां थकी होंगी, पेशानियां सजदे कर करके थकावट के आसार और निशानात पड़े होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेंगे? जहन्नम का ईंधन बना देंगे। नमाजें मुंह पर मार दी जाएंगी। और एक हदीस के मुताबिक 5 किस्म के नमाजी ऐसे हैं, 5 किस्म के नमाजी ऐसे हैं जो जहन्नम में जाएंगे। वैलुल लिल मुसल्लीन, हलाकत है नमाज पढ़ने वालों के लिए। ये नहीं कहा बेनमाजियों के लिए, जो नहीं पढ़ता उसके लिए तो बहुत बड़ी हलाकत है, लेकिन जो सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ता उसके लिए भी हलाकत है। सुस्ती से पढ़ता है उसके लिए भी हलाकत है। क्यों? उसके ना आमाल की बुनियाद और असास दुरुस्त नहीं है। आमाल की बुनियाद के अंदर, उसके नजरिए सोच और फिक्र के अंदर सबसे पहली बुनियादी चीज है अकीदा तौहीद। अकीदा तौहीद का पुख्ता और रासिख और अच्छा और उम्दा होना आमाल की कबूलियत की पहली सीढ़ी, पहला स्टेप, पहला मयार, पहला वजन, पहला तरीका, पहला कुलिया, पहला उसूल, पहला ज़ाब्ता और पहला तरीकाकार है। अगर किसी का अकीदा तौहीद दुरुस्त नहीं है, वो तौहीद पर गामजन नहीं है, रब को एक नहीं मानता, रब के सिवा किसी और को भी मानता है, ये कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तू हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे, मैं तुझसे ही मांगता हूं, तुझसे ही सवाल करता हूं। बाहर जाके किसी और के सामने झोली फैलाता है, उसका अकीदा तौहीद दुरुस्त नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझसे मांगता हूं और तुझसे सवाल करता हूं। अल्लाह फरमाते हैं मुझसे मांग, मैं तेरी मदद करता हूं। जब तू मां के पेट में था, कौन तेरी मदद करता था? मां के पेट के अंदर तेरी खुराक का बंदोबस्त किया, मां के पेट से निकला, दुनिया के अंदर मां की छातियों में तेरी खुराक का बंदोबस्त किया, बाप ने तुझे जवानी और बड़ी उम्र तक कमा के खिलाया, मैंने तेरे बाप को तेरी तरफ रागिब किया, मैंने तेरी मोहब्बत तेरे मां के दिल में डाली थी कि वो तुझे अपनी छातियों का दूध पिलाती रही, अपना खून पसीना एक करके तेरी खुराक का बंदोबस्त करती रही। जब कोई नहीं खिलाता था तो फिर कौन खिलाता था? जब कोई नहीं देता था तो कौन देता था? अगर मैं ना चाहता तू इस दुनिया में कदम नहीं रख सकता था, सांस नहीं ले सकता था। तुझे दुनिया में लाने वाला कौन है? तुझे दुनिया के अंदर पैदा करने वाला कौन है? तेरे इर्द गिर्द लोगों का जमगठा लगाने वाला, तेरे रिश्तेदारों के दिलों में, तेरे बहन भाइयों के दिलों में, तेरे अजीजों अकरबा के दिल में तेरी मोहब्बत डालने वाला कौन है? इतनी बड़ी कायनात मैंने तेरे लिए सजाई है, लेकिन तुझे मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जब तू इबादत के लायक होता है, इबादत करने के लिए, सजदा करने के लिए, मांगने के लिए 4 लफ्ज बोलता है, सजदा करने के लिए तेरी कमर झुकती है और तेरे हाथ उठते हैं तो किसी और के सामने, तू सजदा करता है तो किसी और के सामने, झुकता है तो
کسی اور کے سامنے. کس لیے؟ اے انسان تجھے تو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا کہ تیری پیشانی جھکے تو میرے سامنے, تیرے ہاتھ اٹھے تو میرے سامنے, تیری جھولی پھیلے تو میرے سامنے, تیرا دستے سوال دراز ہو تو میرے سامنے. تو میرا, میں تیرا, میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا تھا. اے انسان جب تو میرے در کو چھوڑ کے تو کسی اور کے در پر جاتا ہے تو میں کہتا ہوں قتل الانسان ما اکفرا. اے انسان تو قتل ہو جائے, تو ہلاک ہو جائے, حالانکہ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تیرے کفر, تیرے شرک, تیرے غلط عقیدے, تیرے نظریے کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں قتل الانسان ما اکفرا. تو قتل ہو جائے, تو ہلاک ہو جائے, تباہ و برباد ہو جائے جو تو کفر کر رہا ہے. کیوں کہا ہے اللہ نے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے عقیدہ توحید کی انسان جب قدر نہیں کرتا تو پھر اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر جھاڑو پھیر دیتے ہیں. اور یہ عقیدہ توحید انبیاء کے لیے بھی لازم ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کے اندر 17 بڑے پیغمبروں کا تذکرہ کیا, ان کی آل اور اولاد کا ذکر کیا. آل اور اولاد کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لئن اشرکوا, اگر یہ 17 کے 17 پیغمبر بڑے نامور پیغمبر ہیں, ان میں ابراہیم بھی ہے, ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہے, ان میں عیسیٰ بھی ہے, ان میں الیاس بھی ہے, ان میں یونس اور یوسف اور تمام انبیاء کرام موجود ہیں. لئن اشرکوا, اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کے بھی اعمال کو ضائع کر کے ان کو خسارہ کرنے والوں میں شامل کر دیتا. عقیدے کی راستگی اور درستگی اور عقیدہ توحید پہ پختگی اتنی لازمی اور ضروری ہے کہ انبیاء, حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ میں نے ان کو منتخب کیا ہے, یہ میرے چنیدہ شخصیات ہیں, منتخب افراد ہیں, میں نے ان کو لوگوں کی بھلائی, لوگوں کو فلاح اور خیر کے کاموں پر راغب کرنے کے لیے منتخب کیا ہے. یہ میرے چنیدہ شخصیات ہیں, منتخب لوگ ہیں, یہ کسی طرح نہیں بھٹکیں گے. میں نے ان کے دل میں اپنی توحید کو ڈالا ہے. لیکن پھر بھی دنیا والوں کو تنبیہ کر دی کہ دنیا والوں تم اپنے بزرگوں, پیروں, فقیروں اور بابوں کے پیچھے لگ کے مجھ سے شرک کرتے ہو, اپنے نیک بندوں کی مورتیاں بنا کے ان کے مزار تعمیر کر کے وہاں پر سجدے کرتے ہو. میں نے اپنے نبی کسی کا مزار تعمیر نہیں ہونے دیا, اس کی مورتی نہیں بننے دی. اگر وہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا. تمہارے اعمال کی کیا حیثیت ہے, تمہارے بابوں کے اعمال کی کیا حیثیت ہے, تمہارے بزرگوں کے اعمال کی میرے نزدیک کیا حیثیت ہے. اگر میرے نبی بھی لئن اشرکوا, اگر وہ سارے کے سارے جن 17 کا میں نے تذکرہ کیا ہے اور دیگر سارے انبیاء کرام اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا. اور سورہ زمر کے اندر اپنے آخری نبی کو تنبیہ کی ہے کہ اے نبی جناب محمد الرسول اللہ, تم سید و ولد آدم ہو, پوری کل کائنات ایک طرف ہے, تمہاری شان اور عظمت ایک طرف ہے, تمہارا مقام, مرتبہ, تمہاری فضیلت اور عظمت ایک طرف ہے, پوری کل کائنات کو علیحدہ میں نے بنایا ہے. اے نبی تیری شان اور عظمت کو علیحدہ بنایا ہے, سید و ولد آدم ہے. پوری کل کائنات میں, انسانیت میں اگر کوئی شرف والی, عظمت والی ہستی ہے انسانوں میں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا, تو بھی شرک والے راستے پر چل پڑا, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, میں نے تیری طرف بھی وحی کی ہے, تجھے بھی اپنا پیغام دیا ہے اور تجھ سے پہلے انبیاء کو بھی اپنا پیغام دیا تھا. لئن اشرکت, اگر تو بھی شرک کرے گا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, میں تیرے سارے اعمال کو ضائع کر دوں گا, وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. تیرا مقام, تیرا مرتبہ, تیری شان اور عظمت اپنی جگہ پہ ہے, تیری فضیلت, تو سید و ولد آدم اپنی جگہ پہ ہے, لیکن مجھے اپنی شراکت داری کے اندر شریک گوارا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی شریک بنائے, میرے ساتھ کوئی خدا بنا کے, میرے ہاتھوں سے بنایا ہوا انسان, ہاتھوں کے بنائے ہوئے انسان کو خدا اور شریک بنا کے میرا مقابل کھڑا کر کے اولاد میں دیتا ہوں, اولاد اس سے مانگے, رزق میں دیتا ہوں, وہ رزق اس سے مانگے. مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے. اگر ایک عورت
اپنے شوہر کو تقسیم کرنا پسند نہیں کرتی، چہ جائے کہ شریعت نے اجازت دی ہے، میں رب العزت ہوں، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، مالک ہوں سلطنت کا، پوری کل کائنات کل قیامت والے دن میری مٹھی کے اندر ہوگی، میں پوچھوں گا این المجرمون این الجبارون القہارون، کہاں ہے بڑے بڑے شملوں والے، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک، بڑے بڑے فرعون اور بادشاہ کہاں ہے؟ اس وقت میں پوچھوں گا، میں رب گوارا نہیں کرتا کہ میرا کوئی شریک ہو۔ اور انسان تو شریک بنائے، تو اپنی تخلیق پہ غور کر، اپنی پیدائش کے وقت کو یاد کر، تیری پیدائش کے مراحل کیا کیا ہیں اور کس طرح ہیں۔ مجھے بالکل گوارا نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے، اور میرے نبی اگر میرے کسی ساتھ شریک بناتے، نبیوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو شریک بناتا تو میں اس کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا۔ یہ شرک اتنی غلیظ اور بری چیز ہے، یہ عقیدے کی خرابی، نظریے کا درست نہ ہونا اتنا برا عمل ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی جمع پونجی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ اور اگر یہی نظریہ درست ہو، یہی عقیدہ توحید انسان قائم ہو اور اس کا عقیدہ اور نظریہ درست ہو، تو پھر اللہ رب العزت اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی چار چاند لگا دیتے ہیں۔ بلکہ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، لوگ اس کو بڑا بھاری سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا وزنی اور بھاری کلمہ ہے۔ لوگوں نے اس کی بڑی بڑی قیمتیں ادا کی ہیں۔ صحابہ کرام پر جب زیادہ مکے والوں نے دشوار کر دیا ماحول اور رہنا مشکل کر دیا، ہر طرف سے پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشوں کے پہاڑ توڑ دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے، اللہ کی توحید کی خاطر ہم قربانیاں دے رہے ہیں، اے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگوں نے تو کیا مشکلات دیکھی ہیں، تم سے پہلے لوگ رب کی توحید کی خاطر آروں سے چیر دیے جاتے تھے، زمین کے اندر گاڑ کے اوپر کا جسم علیحدہ کر دیا جاتا تھا، پتھروں سے مار مار کے کچل دیا جاتا تھا۔ انہوں نے رب کی توحید کے اندر کھوٹ نہیں آنے دی، ملاوٹ نہیں ہونے دی، سی تک نہیں کی، شکوہ تک نہیں کیا۔ تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، تم ابھی سے پریشان ہو گئے ہو۔ یہ اللہ کی توحید اور اس کا عقیدہ اور نظریہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ قوموں کی قوموں نے اس کی خاطر قربانیاں دی ہیں، لوگوں نے اس کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ اور پھر جو عقیدہ توحید کو دل میں بسا لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے مسلم شریف کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ وہ بندہ جو توحید پر گامزن ہے، اگر اس سے گناہ بھی ہو گئے ہیں، انسانی ناطے سے غلطیاں بھی ہو گئی ہیں، لیکن اس کا نظریہ اور اس کا عقیدہ درست تھا، راست اور صحیح عقیدے پر صائب انسان تھا، عقیدہ توحید پر پختہ تھا، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تو زمین سے لے کر آسمان تک کا جو خلا ہے گناہوں سے لے کر آ، گناہوں کا بھر کے لے کے آ، لیکن تو نے مجھ سے شرک نہ کیا ہو، میرے رب کی رحمت، میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بشرطے کہ شرک نہ کیا ہو، تیرا عقیدہ درست ہو، تیرے نظریے کے اندر کھوٹ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ اگر تو اتنے زیادہ گناہوں کے رجسٹر لے کر آئے گا، لیکن میں پھر بھی تیرے اعمال کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر کہتے ہیں کہ میں اتنی شرف قبولیت سے نوازوں گا کہ اتنے گناہوں کو میں اپنی رحمت کے ذریعے معاف کر کے نیکیاں بنا دوں گا۔ لیکن تیری اساس اور بنیاد کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تیری اساس اور بنیاد درست نہیں ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے، عقیدہ توحید پر نہیں ہے، تیرا نظریہ، فکر، تیرا سوچ، تیرے خیالات ہلچل ہے، ان کے اندر مچلے ہوئے ہیں، کسی اور کے در پر بھی جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے بھی جھکتے ہیں، تو پھر تیرے لیے یہ کوئی چھوٹ نہیں ہے، چاہے ساری عمر عبادت کر کے آ جا،
اسی لیے نیک اعمال کے لیے پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اور اس کا نظریہ اور فکر درست ہونی چاہیے. وہ بطاقہ والی حدیث آپ احباب نے سن رکھی ہوگی. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کل قیامت والے دن ایک شخص آئے گا, کوئی نیکی نہیں ہوگی اس کے پاس, اور 99 ایک کم 100 گناہوں کے رجسٹر ہوں گے, اور گناہوں کے رجسٹر بھی اتنے بڑے بڑے کہ ایک کا مشرق میں حصہ, دوسرے کا مغرب کے اندر, اتنے زیادہ گناہ لے کر آئے گا. اللہ فرمائیں گے کہ یار جا کوئی اپنی نیکی تو تلاش کر کے آ. وہ کہے گا اللہ کوئی نیکی نہیں ہے, کوئی نیک عمل نہیں کیا, کوئی کچھ نہیں ہے, گناہوں کے سوا کچھ نہیں لے کر آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ اسے فرمائیں گے کہ جا, میں نے عدل کا میزان قائم کیا ہے, انصاف کا ترازو قائم کیا ہے, میں آج کسی پر زیادتی نہیں ہونے دوں گا, کسی پر ظلم نہیں ہونے دوں گا, نہ میں ظلم کروں گا نہ کرنے دوں گا, نہ زیادتی کروں گا نہ کرنے دوں گا, انصاف اور عدل ہوگا. پورے نامہ اعمال کے اندر اعمال تولے جائیں گے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, میں نے انصاف کا اور عدل کا ترازو قائم کیا ہے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کسی پر ایک رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اگر ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی ہے تو وہ بھی تولے گا, اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر برائی ہے تو وہ بھی تولی جائے گی. اللہ فرمائیں گے اتنا عمدہ میں نے ترازو قائم کیا ہے, تو کھنگال, تو رجسٹروں کو دیکھ, نامہ اعمال کی پڑتال کر, جانچ پڑتال کر, پرکھ دیکھ کہ کہیں سے کوئی نیکی مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچانک اس کو ایک چھوٹی سی پرچی ملے گی جس پر اس کا عقیدہ توحید درج ہوگا, جو کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے نوازا ہوگا. 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے, اس ایک پرچی کو جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے گا. اللہ رب العزت اس کے عقیدے کو اتنا معتبر کر دیں گے کہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور نیکیوں والا, برائیوں والا پلڑا اٹھ جائے گا. یہ عقیدے توحید کی برکت ہے, یہ اس کی اللہ رب العزت کے ہاں ویلیو ہے کہ 99 رجسٹر ایک طرف, ایک چھوٹی سی پرچی جس پہ لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, جس پہ یہ لکھا ہوا ہے وہ ایک طرف ہے. اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے عمدہ ذکر جو ہے اللہ کے ہاں, سب سے زیادہ بڑا ذکر جو ہے, جس کی سب سے زیادہ وزن اور اہمیت ہے, وہ لا الہ الا اللہ ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس ذکر کا ورد کیا کرو. پچھلے جمعے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ ایسا وظیفہ بتائیں, ایسا ذکر بتائیں جس کو چلتے پھرتے انسان کر سکے اور اس کی نامہ اعمال کے اندر بڑی اہمیت ہو. تو میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. اور جب عقیدہ توحید درست ہو جائے گا, آپ کا نظریہ, فکر, سوچ اور بنیاد اور اساس بہتر ہو جائے گی, درست ہو جائے گی, ملاوٹ سے پاک, کھوٹ سے پاک, ڈنڈی سے پاک, کرپشن سے دور, اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ملاوٹ, کسی بابے کے در کی امید اور آس ختم ہو جائے گی, صرف ایک رب کے در کی آس اور امید ہوگی. تو پھر اللہ آپ کے چھوٹے چھوٹے عملوں کو اتنا بڑا کر دے گا, اتنا بڑا کر دے گا کہ انسان کل قیامت والے دن کہے گا اللہ سے وہ میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں تھا, اتنا بڑا عمل کیسے بن گیا, اتنی نیکیاں کیسے جمع ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تصدق بِإِدْلِ تَمْرَةٍ, جو بندہ ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ, عقیدہ درست ہو, نیت درست ہو, قبلہ درست ہو, اساس ٹھیک ہو, بنیاد درست ہو, اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُرَبِّيهَا كُمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّةً, اللہ اس کو اس طرح پالتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی جانور پالتا ہے, قربانی کے جانور کو پال پوس کے بڑا کر کے اللہ کے رستے میں ذبح کرتا ہے, اللہ اس کو اس
طرح پالتے ہیں، اور جب سے بندے نے عمل کیا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ عمل چلا گیا ہے، اللہ کی پرورش کے اندر ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ دیکھے گا اس عمل کو اور کہے گا اللہ میں نے تو یہ عمل کیا نہیں، وَتَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ الْجِبَالِ، کل قیامت والے دن وہ پہاڑ سے بھی بڑا عمل بن جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے یہ تو نے وہ کھجور صدقہ کی تھی خلوص نیت کے ساتھ، آج میں نے تیرے اس خلوص کو، تیرے صحیح عقیدے کو اتنے چار چاند لگا دیے ہیں، اتنا عمدہ اور بڑھا چڑھا کے پہاڑ سے بھی بڑا کر دیا ہے۔ کیوں؟ نیت درست تھی، عقیدہ اور سوچ درست تھی۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم تذبذب کا شکار ہیں، ولا الہ ہؤلاء والی کیفیت ہے ہماری، مذبذبین بین ذالک، ہم کبھی اس پٹڑی پر، کبھی اس راستے پر، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا۔ ہماری کیفیت یہ ہے ہم نیک اعمال تو کرتے ہیں، کبھی وہ دنیا کی ریاکاری کے لیے ہو جاتے ہیں، کبھی دکھلاوے کے لیے، کبھی کسی بابے کے در، کبھی کسی کے در اور کبھی کسی کے در۔ اور جو شرک اصغر ہے نا، یہ تو شرک اکبر ہے کہ کسی اور کے در پہ کچھ قربان کرنا۔ جو شرک اصغر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شرک اکبر سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ اس صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری ہے، اعمال کے اندر دکھاوا ہے، شہرت ہے، لوگوں کو دکھلاوا کرنا، نمود و نمائش اور واہ واہ اور بلے بلے کے لیے نیک عمل کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ بندہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، قریب آ کے کوئی بیٹھا، اس نے دیکھ لیا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ شیطان ہمہ وقت انسان کے پیچھے ہے، ہر وقت انسان کا پیچھا کر رہا ہے، وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نماز لمبی کر، تینوں دیکھ رہی، تجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، نماز کو لمبا کر دے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اعمال میں سے اپنا حصہ وصول کر لیتی ہیں، اور اعمال کی جو اللہ کی بارگاہ کے اندر ویلیو اور اہمیت اور فضیلت ہے اس کو کم کر دیتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، بتا حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ مسجد میں کچھ اور، مسجد سے باہر نکلے تو کوئی اور، دکان پر کوئی اور، گھر میں کوئی نیا روپ، ہر جگہ پہ ہم روپ بدلتے ہیں اور دوغلا پن کرتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے لیے خالص ہو کے نیک اعمال کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جب وہ زبان سے خوش دلی کے ساتھ اللہ پر خوش ہو کے کہتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، بندہ الحمدللہ کہتا ہے اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ میزان کا لفظ استعمال ہوا ہے، میزان کتنا ہے؟ آسمان اور زمین سے بڑا ہے، اس کا ایک پلڑا زمین کے اندر ہے اور اس پلڑے کا دوسرا حصہ آسمان کے اوپر ہے۔ اتنا بڑا میزان اور ترازو ہے اللہ رب العزت کا۔ بندہ خوش ہو کے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس کے الحمدللہ کہنے کی وجہ سے میزان کو بھر دیتے ہیں۔ نامہ اعمال کے اندر اتنی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے اس شخص کی جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز، عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنا اخلاق درست کیجئے، اپنے عادات و اطوار، بول چال، اپنے افعال، لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ میل جول کے اندر اخلاق کو لائیے۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم اچھا اخلاق کہتے ہیں میٹھے بول کو۔ کوئی بندہ خوش دلی سے ملتا ہے، اچھے طریقے سے ملتا ہے، سلام دعا مسکرا کے لیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ یہ ایک قسم ہے اچھے اخلاق کی۔ اچھے اخلاق کا یہ ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اچھا اخلاق پوری انسان کی زندگی ہے کہ انسان مسجد میں بھی ویسا ہو، گھر کے اندر بھی ویسا ہو، بازار میں بھی ویسا ہو، دکان پر بھی ویسا ہو، خلوت میں، جلوت میں، مجلس میں، محفل میں، ہر جگہ پر انسان کے معاملات، لین دین، جتنے جمی معاملات ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے، ان کے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے۔
ہماری تو منافقت نہیں نکلتی، ہم ہر جگہ پر دوگلاپن کرتے ہیں، انتہا درجے کے منافق ہیں، چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، یا تصویر کھینچواتے وقت ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کسی فوٹوگرافر سے پوچھا تھا کہ تو نے سب سے اچھی تصویر کون سی بنائی ہے؟ اس نے کہا صرف ایک بنائی ہے۔ وہ کون سی؟ اس نے کہا ایک بندہ آیا تھا میرے پاس، اس نے کہا جیسا میں ہوں ویسی تصویر کھینچنی ہے، ورنہ ہر انسان میرے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے میرے چہرے پر خوبصورتی کی، حسن کی اور اخلاق کی ملمہ کاری کر دو، حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے۔ سیلفی ہم لیتے ہیں بڑے مسکراتے ہوئے، بازار کے اندر ہم سبھی کے ساتھ خوشی سے رہتے ہیں، بڑے مسکرا کے ملتے ہیں، گھر جاتے ہی ہمارے چہروں پر 12 بج جاتے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ ہر جگہ پر اپنے معاملات کو درست کیجئے، اچھا اخلاق اپنائیے، یہ کل قیامت والے دن آپ کے نامہ اعمال کے اندر کی ہوئی قربانی، کیا ہوا حج، کیا ہوا عمرہ، پڑھی ہوئی نمازیں اچھے اخلاق کی وجہ سے، کسی کو تنگ نہ کرنے کی وجہ سے، کسی کے ساتھ ڈنڈی نہ مارنے کی وجہ سے، کسی کو دھوکہ نہ دینے کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کی یہ ساری چیزیں جب حسن اخلاق کی اس کے ساتھ لیپا پوٹی اور ملمہ کاری ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا ما من شیء اسکن فی المیزان من حسن الخلق، سارے اعمال کی بنیاد حسن خلق پر ہے، اور سب سے زیادہ وزنی اعمال وہ ہوں گے اللہ کی بارگاہ کے اندر، میزان کے اندر، جن کے ساتھ اچھے اخلاق کی ملمہ کاری ہوگی۔ اچھے اخلاق اپنائیے، آج سے تہیہ کر لے، جھوٹ نہیں بولنا، نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ڈنڈی نہیں مارنی، منافقت نہیں کرنی۔ ایک ہمارے ہاں منافقت سے یاد آیا، ایک بڑی عجیب رسم ہے، ہم پتہ کیا کہتے ہیں، میں تو سیدھی گل کرنا، میں تو جی منہ تے گل ماردا، او بھائی اپنے بارے میں بھی کرو سیدھی بات، لوگوں کے بارے میں، فریق کے بارے میں، محفل میں مد مقابل کو رسوا کرنے کے لیے تم سیدھی بات کرتے ہو، تم بڑے سٹریٹ فارورڈ ہو، تم بڑے بلنٹ ہو، لوگوں کو سیدھی بات منہ پہ مارتے ہو، کبھی اپنے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا کرو نا، سیدھی بات اپنے بارے میں بھی کیا کرو کہ میرا اندر بھی یہ ایسا ہے اور میرا باہر بھی ایسا ہے، میرا ظاہر بھی یہ ہے، میرا باطن بھی یہ ہے، یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہیے۔ میں جی بڑا سدھا، میں بڑا کبا ہے، میں فلاں، میں فلاں، اپنے بارے میں بھی کبے بن جائیں، اپنے بارے میں بھی سیدھے بن جائیں۔ دراصل سیدھا ہونا اپنے بارے میں ہوتا ہے، اگر بڑی مجلس میں آپ نے کسی کو بے عزت کر دیا، کسی کو رسوا کر دیا، وہ کیا سیدھا پن ہوا؟ اس سے ٹیڑھا پن اور الٹا پن کوئی نہیں ہے۔ لہذا اپنے اخلاق کو درست کیجئے، اور سب سے پہلے اپنے عقیدے کو توحید پر گامزن کیجئے، اپنی نظر کو، اپنی فکر کو، اپنی اساس اور بنیاد کو خالصتاً اللہ کے لیے کیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو من حیث الوجوہ مانیے، من کل الوجوہ مانیے۔ یہ نہیں کہ فلاں امام کے واسطے سے، فلاں مفتی کے واسطے سے، فلاں محدث کے واسطے سے، فلاں فقیہ کے واسطے سے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ مانیے، جس طرح صحابہ نے مان کے دکھایا تھا، تو ان کے ایمان کی گواہی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں درج کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر ہدایت یافتہ کا لیبل اپنے اوپر لگوانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، ایسا ایمان اللہ پر بھی لاؤ، رسول پر بھی لاؤ، اور اس کے بعد اپنے معاملات کی درستگی کی طرف توجہ کرو۔ جب معاملات اور اخلاق درست ہو جائیں گے، عقیدہ درست ہو جائے گا، پھر اعمال کے اندر چاشنی، مزہ اور لطف آئے گا، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ نامہ اعمال کے اندر وہ اعمال بڑے قیمتی، معتبر اور انتہائی وزنی قرار پائیں گے۔ اور اگر عقیدہ درست نہ ہوا اور فکر درست نہ ہوئی، اخلاق اچھا نہ ہوا، رب کے حقوق ادا نہ کیے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ ہوئے، تو پھر سارے اعمال کل قیامت والے دن مفلس شخص کی طرح سارے اعمال چھین کے ان کے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈال کے آپ کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اسی لیے اپنے اعمال کا قبلہ درست کریں۔ قربانیاں کی ہیں، حج بھی دوست کر کے آئے ہوں گے، بعض آ رہے ہوں گے عمرہ کرنے کے لیے، بعض نے ٹکٹ کٹوا لیے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے، ہمارے بعض دوست وہاں پہ جا کے نماز نہیں پڑھتے، عمرے پر جا کے
حج پہ جا کے وہاں پر ائمہ حرم کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے لوگ، جی میری ان کے پیچھے ہوتی نہیں ہے۔ اگر تمہاری ان کے پیچھے نہیں ہوتی تو پھر ہوتی کہاں پر ہے؟ پھر ہوتی کہاں پر ہے تمہاری؟ خود آ کے بتاتے ہیں کہ میں تو واش روم میں ہی رہا ہوں، تو پھر یہیں پہ واش روم میں تکیہ لگوا لینا تھا، بستر لگوا لینا تھا، کیا ضرورت تھی؟ یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے۔ جانور کے گلوں پر چھری چلائی ہے، حج کا تلبیہ پڑا ہے، عمرے کے لیے لوگ رخت سفر باندھنا شروع ہو گئے ہیں، ویزے کھل گئے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں، تو اپنے قبلوں کو درست کیجئے، اپنے اعمال کے لیے اپنے عقیدوں کو درست کیجئے، اپنے معاملات کو سنواریے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ایک اعلان سماعت فرما لیں، خاص کر معزز خواتین کے حوالے سے یہ اعلان ہے۔ امیر محترم مظہر امین چوہان صاحب کے حکم پر یہ اعلان ہے کہ پچھلے جمعے کے اندر کسی عورت نے کچھ چندہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ تمام معزز خواتین سے گزارش ہے کہ جب